شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد ہو تو وکس سے مالش کرنے سے آرام ملتا ہے۔ ویکس کی پاؤں پر مالش کرنے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ زلزلے کی سب سے پہلے خبر سانپ کو ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہارمو مصری کی ڈلی چوسنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کالی مرچی کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو انجیر کھا لیا کرو۔ کھانا کھانے میں جلدی کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا استعمال ماں کے دودھ میں اضافہ کرتا ہے۔ جس عورت کا قد چھوٹا ہو وفادار ہوتی ہے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ پیٹ کی گیس روکنے سے پیٹ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ پیشاب روکنے سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ رات کو الٹا سونے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ زیادہ گرم چیز کھانے سے بال جلدی سفید ہو جاتی ہیں۔ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر میں مضبوطی آتی ہے۔ گیلے توے پر روٹی پکانے سے روٹی کچی نہیں رہتی۔ توے پر تھوڑا سا نمک لگانے سے روٹی کبھی نہیں پھٹتی۔ عورت کے پلو سے فاختہ کا پر باندھ دو، گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ امرود کے بیج کھا کر ہم بستری کرنے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ نہارمو لہسن کی خوشبو سونگھنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ زیتون کے تیل میں جوائن ڈال کر دانت پر لگانے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ حمل گرنے کا خطرہ ہو تو اسب غول میں بادام ڈال کر کھا لو۔ رات کو آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ نیم کے پتوں کے تیل کی مالش جوڑوں میں درد سے مفید ہے۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے خون صاف ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 کھجوریں کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جب بھی گھر میں گوشت بنائے تو گوشت کی ہڈیاں باہر پھینکا کریں۔ ہڈیاں گھر میں پڑے رہنے سے جنات حاوی ہو سکتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے سے جلد نہیں پھٹتی۔ بینگن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ زیرے کو ہاتھ پر رکھ کر مسلنے سے اگر ہاتھ کالا ہو جائے تو زیرہ ملاوٹ شدہ ہے۔ اخروٹ کھانے سے پھل بیری کے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ پیدا کرنے والے کیمیائی مادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیں اور اس پانی سے سر کو دھو لیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنا یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مٹر پکاتے وقت اگر دیگچی میں دانوں کے ساتھ 2-3 مٹر کے چھلکے بھی ڈال دیے جائیں تو مٹر کا رنگ پکنے کے بعد بھی سبز رہے گا۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے اس میں چند دانے کشمش ملا دو، گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ نہارمو ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو کمر پر لہسن کا تیل لگانے سے کمر کے مہرے طاقتور ہوتے ہیں۔ گلا بیٹھ جائے تو صبح کے وقت زیتون کے تیل سے گردن کی مالش کریں۔ کان کے نیچے خارش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہیں۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن رک جاتی ہیں۔ موشن نہ رک رہی ہوں تو چنے کی دال میں دہی ڈال کر کھا لو۔ تربوز کھانے سے دل کے وال مضبوط ہوتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو تربوز کے بیج چبانے سے درد رک جاتا ہے۔ زیرے کے چند دانے چبانے سے نیند جلدی آتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ بدن میں الرجی ہو تو نیم کے پتے پانی میں پی لو۔ روٹی کھا کر 1 پتا نیم کا چبا لیا جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پانی میں لیمو نچوڑ کر نہانے سے وزن کم ہوتا ہے۔
پانی میں تخم ملنگا ڈال کر پینا بلغم کو ختم کرنا ہے۔ کھانا ہاتھ کے ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ کنو کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلے کا چھلکا دانتوں پر مسلنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر بر وقت لیکوریا کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو بانجھ پن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی ہو تو پستہ کھا لو، اپنے لیول پر آ جائے گی۔ ناخن کھانے والی عورت شادی کی شوقین ہوتی ہے۔ میک اپ زیادہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں۔ ناشتے میں انڈے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے مریض کو غصہ دلانے والی بات نہ کیا کریں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی امیزنگ کہانی کی جانب۔ ہم شہر میں رہتے تھے جبکہ میری بیوی دیہاتی تھی۔ اس نے آتے ہی چولہا چھت پر رکھوا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کھلے ماحول کی عادی ہے، جبکہ ہمارا کچن بھی تھا۔ بیوی جب رات کا کھانا بناتی تو کسی کو چھت پر نہیں آنے دیتی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میرا شک مزید بڑھ گیا۔ میں نے موبائل کا کیمرہ آن کر کے چھت پر رکھ دیا۔ اگلے دن جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری بیوی تو میں ضروری کام سے گھر لوٹا تو اماں کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میری نئی نویلی بیوی سمن اور اماں کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ چولہا چھت پر رکھے گی اور رات کا کھانا چھت پر ہی بنائے گی، جبکہ اماں اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بہو سمن، جب گھر میں کچن موجود ہے تو تم چھت پر چولہا رکھنے اور کھانا بنانے کی کیوں ضد کر رہی ہو؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ محلے کے لوگ تمہیں چھت پر کھانا بناتا ہوا دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ویسے بھی میں نہیں چاہتی ہماری چھت خراب ہو، اس لیے تم کچن میں ہی کھانا بناؤ گی۔ اتنا کہنے کے بعد اماں تو اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سمن نے کڑے تیوروں سے مجھے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ سمن میری خالہ زاد کزن تھی، وہ دیہات کی رہنے والی تھی۔ جبکہ میں نے خالہ زاد کزن فضل کی شادی پر اسے دیکھا تھا تو وہ مجھے پسند آ گئی۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھی لیکن بہت ہی خوبصورت تھی۔ کزن کی شادی سے فارغ ہو کر جب ہم گھر پہنچے تو اماں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ اب تم بھی شادی کر لو، شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اماں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تمہاری بھانجی سمن سے ہی شادی کروں گا۔ اگر تمہیں منظور ہو تو کل ہی خالہ کے پاس میرا رشتہ لے کر چلی جاؤ۔ اماں دوسرے دن ہی میرا رشتہ لے کر خالہ کے گھر چلی گئی۔ خالہ بھی سمن کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ میری چھوٹی سالی نے بتایا کہ سمن اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اماں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ سمن میری پسند کی، اس لیے میں اس کے نخرے بھی اٹھاتا۔ میں نے موٹر سائیکل صحن میں کھڑی کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمن بیڈ پر منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا بات ہے میری پیاری بیوی کو کس بات کا غصہ ہے؟ پہلے تو وہ خاموش رہ کر نخرے دکھاتی رہی، پھر کہنے لگی، دیکھو پرویز، اگر اماں نے مجھے چھت پر چولہا رکھنے اور کھانا پکانے کی اجازت نہ دی تو میں بھوک ہڑتال کروں گی۔ غصب خدا کا، کیا میری کوئی زندگی نہیں؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام کروں؟ میں نے تحمل سے کہا کہ سمن، میں نے تمہاری اور اماں کی باتیں سن لی۔ اماں ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ تمہیں چھت پر جا کر کھانا بنانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ آخر اتنا بڑا کچن کب کام آئے گا؟ تم نے کھانا ہی تو بنانا ہے اور کرنا ہی کیا ہے؟ سمن جواباً کہنے لگی کہ تم جانتی ہو کہ دیہات کا ماحول کس قدر کھلا ہوا ہے۔ میں بھی کھلے ماحول کی عادی ہوں، بس میرا دل کرتا ہے کہ میں رات کا کھانا چھت پر بیٹھ کر بنایا کروں۔ میں کچھ نہیں جانتی تو مجھے چھت پر چولہا رکھوا دو، میں کل سے رات کا کھانا چھت پر ہی بناؤں گی۔ میں نے اماں سے بات کر کے بالآخر سمن کی ضد پوری کر دی۔ اماں کو سمن پر بے حد غصہ آیا تھا، لیکن میری وجہ سے وہ خاموش رہی تھی۔ میں گھر میں کسی قسم کی بدمزگی اور بے سکونی نہیں چاہتا۔ میں چاہتا تھا کہ سب ایک دوسرے سے مل کر اور پیار محبت سے رہیں۔ گھر میں ہونے والے جھگڑے بے سکونی کے ساتھ ساتھ برکت بھی ختم کر دیتی ہیں۔ میری چھوٹی بہن اندلیب نے بھی سمن کے اس فیصلے پر تعجب کا اظہار کیا تھا۔ چولہا چھت پر رکھواتے ہی سمن یوں خوش ہوئی جس طرح چھوٹا بچہ من پسند کھلونا ملنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ اس دن سے وہ رات کا کھانا چھت پر ہی بناتی۔ اس نے چھت پر کسی کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ مجھے بھی کہا کہ تم بھی چھت پر نہیں آنا۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی،
بس یوں سمجھ لو کہ یہ میری زندگی اور میری موت کا سوال ہے۔ میں مزید پوچھتا تو وہ ٹال مٹول کر دیتی اور مجھے مجبوراً چپ ہونا پڑتا تھا۔ مجھے سمن سے محبت تھی، میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی بات مان لی۔ میں BA پاس تھا اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ ان دنوں کمپنی میں کام بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے میں آفس سے دیر سے گھر لوٹنے لگا۔ کبھی کبھی تو مجھے رات کے 10 بھی بج جاتے۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا تو اماں صحن میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہاری چہیتی بیگم رات کا کھانا چھت پر ہی بناتی ہے، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ 2 گھنٹے چھت پر کھانا بنانے میں لگا دیتی ہے، سیڑھیوں کا دروازہ بھی بند کر دیتی ہے۔ میں نے اماں کی بات ہنس کر ٹال دی۔ اماں تم کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ تمہاری سگی بھانجی ہے، اور ویسے بھی وہ کون سا گھر سے باہر جاتی ہے، چھت پر ہی تو ہوتی ہے۔ اماں کو میرا ہنسنا برا لگا تھا، کڑوے لہجے میں کہنے لگی کہ ہنس لو میری باتوں پر، جس دن کوئی بات ہوئی نا تم خود ہی اس کی ذمہ دار ہوگے۔ میں نے اماں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ کمرے میں پہنچا تو سمن خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میں چونکہ دفتر سے کھانا کھا کر آیا تھا، اس لیے میں نے سمن کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور منہ ہاتھ دھو کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ سمن کا موبائل فون سائے ٹیبل پر پڑا تھا، نہ جانے یہ اماں کی باتوں کا اثر تھا یا میرے اندر کا تجسس تھا کہ میں نے سمن کا موبائل اٹھایا اور اسے کھول کر کال لسٹ اور نمبر دیکھنے لگا۔ میں شکی مزاج انسان نہیں تھا، لیکن اماں کی باتوں نے مجھے ایسا کرنے پر شاید مجبور کر دیا تھا۔ سمن کے موبائل میں میرا، اماں، اندلیب اور سمن کے اپنے بہن بھائیوں اور خالہ کے نمبر تھے۔ وہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ وہ کسی کو میسج کرتی یا کوئی اسے میسج کرتا۔ میں نے موبائل واپس رکھا اور میں سو گیا۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ میں نے سوچا کہ جب رات کا کھانا بنانے کے لیے سمن چھت پر جائے گی تو میں بھی اس کے ساتھ مل کر کھانا بناؤں گا، لیکن حیرت انگیز طور پر سمن نے کہا کہ میں اتوار کو رات کا کھانا کچن میں ہی بنایا کروں گی۔ مجھے اس کی بات عجیب لگی، مجھے ضد ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں سمن، اتوار کو بھی تم کھانا چھت پر ہی بناؤ گی، میں بھی تمہارے ساتھ چھت پر جاؤں گا۔ سمن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی، پھر سنبھل کر کہنے لگی، نہیں بلال، ہم آج چھت پر کھانا نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہ میری زندگی اور میری موت کا سوال ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے تو پھر چلو چھت پر کھانا بناتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ سمن کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ میری غیر موجودگی میں وہ رات کا کھانا چھت پر بناتی ہے اور کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیتی۔ اب جبکہ میں خود کہہ رہا ہوں تو تب بھی اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بتا دیا۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں سمن پر کسی جن کا سایہ تو نہیں۔ میں نے اخبارات میں ایسی خبریں پڑھی تھی کہ اگر کسی لڑکی پر جن کا سایہ ہو جاتا ہے تو جن اپنی مرضی سے کام کرواتا ہے۔ میں نے اس بات کا اظہار سمن سے تو نہیں کیا کہ کہیں وہ خوف زدہ نہ ہو جائے، لیکن اگلے دن آفس میں کام کرنے والے ایک کولیگ سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میرا ایک عامل جاننے والا ہے، میں تمہیں اس کا ایڈریس دے دیتا ہوں، تم کل بھابھی کو اس کے پاس لے جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ وہ جن کو بھگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں دوسرے دن شام کو آفس سے ذرا جلدی گھر چلا گیا۔ صبح آفس جاتے وقت میں نے سمن سے کہہ دیا کہ شام کو تیار رہنا، میں تمہیں گھمانے پھرانے باہر لے جاؤں گا۔ گھر پہنچا تو سمن تیار بیٹھی تھی۔ میں اسے لے کر گھر سے چلا گیا۔ پہلے اسے گھماتا پھراتا اور کھلاتا پلاتا رہا، پھر واپسی پر میں اسے عامل کے پاس لے گیا۔ سمن حیران ہوئی کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا کہ مجھے عامل سے ایک ضروری کام تھا، سوچا جاتے وقت اسے بھی ملتا جاؤں گا۔ سمن عامل کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ عامل نے مجھے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ باہر چلے جاؤ۔ میں نے سمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ میں کال کرنے کے بہانے سے کمرے سے باہر صحن میں چلا گیا۔ عامل کے پاس آنے سے پہلے ہی میری اسے بات چیت ہو چکی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں تمہیں باہر جانے کا اشارہ کروں تو چلے جانا اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد کمرے میں آنا۔ 10 منٹ کے بعد میں عامل کے کمرے میں چلا گیا۔ سمن خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب رات کو سمن سو گئی تو میں فون لے کر صحن میں چلا آیا اور عامل کو فون ملایا۔ عامل نے بتایا کہ تمہاری بیوی پر کسی جن کا سایہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ چھت پر جا کر رات کا کھانا بنانے کی ضد کیوں کرتی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دال میں ضرور کچھ کالا ہے، یہ تم خود ہی معلوم کرو۔ عامل کی بات نے مجھے الجھا دیا تھا۔ آج چونکہ ہم باہر تھے اس لیے رات کا کھانا ہم باہر سے ہی کھا کر آئے تھے۔ میں کچھ سوچ کر چھت پر چلا گیا۔ چھت کی ایک دیوار کے ساتھ چولہا رکھا تھا، وہاں کھانا بنانے کا ہر سامان موجود تھا۔ ہماری چھت پر 2 کمرے تھے جو ہمارے استعمال میں نہیں تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ باہر سے سیڑھیاں نکلوا کر اوپر والے پورشن کرائے پر دے دوں۔
اس بارے میں جب میں نے اماں سے ذکر کیا تو سمن نے شور مچا دیا، کہنے لگی نہیں، میں تمہیں اوپر والا پورشن کرائے پر نہیں دینے دوں گی، اگر تم کرائے پر دو گے تو میں رات کا کھانا کہاں بنایا کروں گی، تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اس کی بات سن کر اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں بھی الجھن میں پڑ گیا۔ آخر چھت پر کیا تھا کہ سمن اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھی۔ میں نے سمن سے پوچھا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم جانتی ہو مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ آمدنی ہی اتنی ہے، اگر میں اوپر والا پورشن کرائے پر دے دوں گا تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ پھر میں نے اندلیب کی بھی شادی کرنی ہے، اس کی شادی کے لیے بھی مجھے اچھے خاصی پیسے چاہیے۔ سمن نے اپنی ضد پر قائم رہنے لگی۔ اگر تم اوپر والا پورشن کرائے پر دینا چاہتے ہو تو شوق سے دو، لیکن میری بات بھی سن لو، پھر تمہیں مجھے الگ گھر لے کر دینا پڑے گا۔ میں تمہاری ماں اور بہن سے علیحدہ رہوں گی، اب یہ تم پر ہے کہ تم کیا کرتے ہو، یہ میری شرط ہے۔ سمن کی اس شرط نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ سمن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رکھ رکھاؤ والی لڑکی ہوگی، لیکن یہ تو انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم لڑکی تھی۔ اگلے دن میں آفس میں بیٹھ کر خالہ کی کال ملائی اور اسے کہا کہ وہ سمن کو سمجھائے، اس کی ضد میں تنگ آ چکا ہوں۔ خالہ نے وعدہ کیا کہ وہ اسے سمجھائے گی۔ میں اسے چند دن کے لیے اس کے میکے چھوڑ آیا تاکہ خالہ اسے سمجھائے۔ 3 دن کے بعد خالہ کا فون آیا تھا کہ سمن کو لے جاؤں۔ میں سمن کو گھر لے آیا۔ خالہ نے فون کر کے بتایا کہ میں نے سمن کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی، اس کی ایک ہی رٹ ہے کہ وہ اوپر والا پورشن کرائے پر نہیں چڑھنے دے گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر اس کے لیے اوپر والا پورشن اتنا اہم کیوں ہے، وہ اسے کرائے پر چڑھانے نہیں دے رہی۔ اس بات کو لے کر اب روز ہی ہمارے گھر میں بحث و مباحثہ ہونے لگا تھا۔ اماں اپنی بانجی سے سخت ناراض تھی، اندلیب بھی اسے بات نہیں کرتی، وہ دونوں ہی مجھے دوش دیتے کہ سمن تمہاری ہی پسند تھی، اب خود ہی بھگتو۔ گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ خالہ بانجی کے درمیان بات چیت بند ہو چکی تھی، سمن کی روٹین جاری تھی، وہ رات کا کھانا چھت پر ہی جا کر بناتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ سمن اوپر والا پورشن تو کرائے پر نہیں چڑھانے دے رہی، میں خود ہی اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ گرمی آ رہی ہیں۔ میں گرمیوں میں ہمیشہ چھت پر ہی سوتا تھا، اماں اور اندلیب صحن میں سوتی، جبکہ میں سمن کو بتایا کہ بہت جلد اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو رہا ہوں تو پہلے وہ ہکا بکا رہ گی، پھر اس نے شور مچا دیا کہ نہیں، ہم اوپر والے پورشن میں شفٹ نہیں ہوں گے، ہم نیچے والے کمرے میں ہی ٹھیک ہیں۔ بڑی ہی عجیب لڑکی تھی، نہ ٹھنڈ سہتی تھی اور نہ ہی گرمی۔ آخر کیا بات تھی؟ شادی کو 2 مہینے گزر گئے لیکن میں سمن کو نہیں سمجھ پایا۔ وہ میری کسی بھی بات کی تائید نہیں کرتی بلکہ مخالفت میں بولتی تھی، یہاں تک کہ میری رائے کو بھی رد کر دیتی۔ دن بدن میرا شک بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب ہم سو رہے تھے، میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔ دونوں کمروں کے دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے، تالوں کی چابیاں میری دراز میں رکھی تھی، چولہا اور دیگر سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر چھت پر رہنے کے بعد میں نیچے اتر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری غیر موجودگی میں سمن جاگ گئی، وہ بستر سے اتر رہی تھی لیکن مجھے دیکھتے ہی رک گئے، پھر پوچھنے لگی تم کہاں چلے گئے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے چھت پر تازہ ہوا کھانے چلا گیا۔ یہ سننا تھا کہ سمن کا رنگ فک ہوا۔ وہ غصے سے کہنے لگی میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم چھت پر نہیں جانا، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آج اس راز سے پردہ اٹھا دو۔ سمن گڑبڑا گئی اور کہنے لگی ایسا کوئی راز نہیں، بس میں ویسے ہی کہتی ہوں، یہ بتاؤ تم نے چھت پر پڑی چیزوں کو چھیڑا تو نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی چیزوں کو چھیڑنے کی، لیکن سمن میری بات پر مطمئن نہیں ہوئی، کہنے لگی کہ میں خود دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ چھت پر چلی گئی اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے لگا کہ سمن نفسیاتی بیماری ہے، سائیکو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وہمی طبیعت کی بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئی اور کہنے لگی شکر ہے، ہر چیز ویسے پڑی ہے جیسی رکھی گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں سو گیا۔ وہ کب سوئی میں نہیں جانتا۔ اگلے دن میں شام کو آفس سے آیا تو اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی تمہاری چہیتی بیوی پہلے رات کا کھانا چھت پر جا کر بناتی تھی، اب وہ دن میں بھی کئی چکر چھت پر لگاتی ہے، اسے پوچھو کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کہیں اس نے محلے کے کسی لڑکے سے آنکھ تو نہیں لڑائی ہوئی۔ مجھے شرمندگی ہوئی اور میں نے کہا کہ اماں تم کیسی باتیں کرتی ہو، وہ تمہاری سگی بانجی ہے، محلے کے لوگ اتنے کم ظرف نہیں ہیں کہ وہ دوسروں کی عزت پر نظر رکھیں، تم پریشان نہ ہو، میں اس مسئلے کا حل سوچتا ہوں۔ میں کمرے میں جا کر سمن سے کوئی بات نہیں کی۔ اماں نے اس کی شکایت کی ہے، میں اس کی تھوڑی بہت نیچر سمجھ چکا ہوں۔ وہ اپنے مزاج کے خلاف بات سن کر چراغ پا ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رات کا کھانا بنانے چھت پر چلی گئی اور میں موبائل میں مصروف ہو گیا، ساتھ ساتھ میں کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا تو میں نے اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
اگلے دن میں آفس سے ذرا جلدی آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ سمن اس وقت واش روم میں نہا رہی تھی۔ مجھے کیمرہ سیٹ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے جلدی سے چھت پر جا کر ایک خفیہ جگہ پر کیمرہ ریکارڈنگ لگا کر سیٹ کیا اور نیچے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد سمن بھی آگے، مجھے دیکھ کر وہ حیران تھی۔ پوچھنے لگی خیریت تو ہے؟ آج تم جلدی گھر آ گئے؟ میں نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا میں جلدی گھر نہیں آ سکتا، یا اب میرے جلدی آنے پر بھی تمہاری طرف سے پابندی ہے، جس طرح تم نے چھت پر جانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے؟ میرے طنز کا سمن پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا۔ شام ہوئی تو وہ کھانا بنانے چھت پر چلے گی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بس ظاہر میں پرسکون تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ سمن کا کوئی راز میرے سامنے آنے والا ہے۔ کھانا بنانے کے 2 گھنٹے بعد وہ چھت سے اتر آئی۔ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے سمن کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو اس نے ٹال دیا۔ مجھے کیا پریشانی ہونی ہے، مجھے کیمرے کی فکر تھی۔ میں جلد از جلد حاصل کر کے سمن کے راز سے واقف ہونا چاہتا تھا، لیکن سمن تھی کہ وہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بالآخر میں صبح سمن کے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ گیا۔ میں جلدی سے چھت پر جا کر کیمرہ اٹھا لایا اور اسے چھپا کر سو گیا، لیکن میں اندر ہی اندر ریکارڈنگ دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ صبح جب سمن ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی تو میں نے جلدی سے کیمرہ نکالا اور ریکارڈنگ دیکھنے لگا۔ جب میں نے پوری ویڈیو دیکھ لی تو میری جان نکل گئی۔ میری بیوی تو کھانا بنانے کے بہانے ایک لڑکے سے ملاقات کرنے جاتی تھی۔ اس لڑکے نے شکل مجھے جانی پہچانی سی لگی تھی۔ پھر یاد آیا کہ جب میں نے کزن فضل کی شادی میں گیا تھا تو میں نے اس لڑکے کو شادی میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپس میں جو باتیں کی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ غم و غصے سے میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میں ایک پڑھا لکھا اور ذی شعور انسان تھا۔ اگر میں غصے پر قابو نہیں پاتا تو پھر مجھ میں اور جاہل میں کیا فرق رہ جاتا؟ میں گھر میں تماشا سا کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں اور اندلیب کو سمن پر باتیں کرنے کا موقع مل جاتا۔ جو بات تحمل سے کی جا سکتی تھی وہی بہتر تھی۔ میں نے کیمرہ تکیے کے نیچے رکھا اور سمن کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی میری عزت یوں سرے عام نیلام کر سکتی تھی۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ سمن رات کا کھانا اس لیے چھت پر جا کر بناتی تھی کہ اس کا عاشق لڑکا اوپر والے پورشن کے کمرے میں رہتا۔ وہ کھانا بنانے کے بعد اسے کھلاتی، دونوں باتیں کرتے، پھر 2 گھنٹے کے بعد اس لڑکے کو کمرے میں بند کر کے کھانا لے کر نیچے آتی۔ ان دونوں کی باتیں میری سماعت میں گونج رہی تھی۔ مجھے اپنی پسند پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سمن میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی، لیکن میری تو بھوک ہی اڑ چکی تھی۔ وہ ناشتے کی ٹرے رکھ کر جانے لگی تو میں نے اسے کہا، سمن تیاری کرو، ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں۔ سمن چونکی اور پوچھنے لگی، کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہم اماں کے گھر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، یہ تمہیں وہیں جا کر پتہ چلے گا، اور وہاں جس لڑکے کو تم نے اوپر کے کمرے میں بند کیا ہوا ہے اسے کمرے سے باہر نکالو، اس سے پہلے کہ میرا خون کھول اٹھے اور میں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ سمن میرے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ شرمندگی کے مارے وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کیونکہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو گیا تھا۔ اس نے دروازے سے چابی اٹھائی اور اوپر والے پورشن میں جا کر لڑکے کو نکال کر دیہات کی طرف بھیج دیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید غیرت میں آ کر اس لڑکے کو قتل کر کے خود قاتل بن جاتا، لیکن میں قاتل نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سمن کو لے کر دیہات کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دن میں نے آفس سے چھٹی کی۔ خالہ کے گھر پہنچتے ہی میں نے نہ صرف ساری بات بتا دی بلکہ وہ ویڈیو بھی دکھا دی۔ ویڈیو دیکھتے ہی خالہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، خالہ، اگر سمن میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں تھی تو تمہیں اس پر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تم اسی کے ساتھ کر دیتی، کم از کم یوں میری عزت و نیلام نہ کرتی۔ اس لیے میں نے اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ایسی لڑکی کو بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا جس نے میری عزت کا خیال نہیں کیا۔ میں نے سمن کو طلاق دی اور واپس گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں نے اماں اور اندلیب کو ساری بات بتا دی۔ وہ بھی سکتے کسی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے اماں کے ذریعے پتا چلا تھا کہ سمن جس لڑکے سے چھت پر ملتی رہی تھی وہی اسے دھوکہ دے گیا۔ اس نے اسے شادی سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ میں ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا جو شادی کے بعد اپنے یار سے ملتی رہی تھی۔ کیا پتا اس کا میرے لیے کوئی اور یار ہو اور مجھ سے شادی کے بعد یہ اس سے بھی ملتی رہے۔ مجھے سمن کو چھوڑنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ افسوس تھا تو اس بات کا کہ اس نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ خالہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کی پسند کو مد نظر رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ والدین اولاد سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ کر دیتی ہیں، تو کچھ گھروں کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا میرے گھر کا ہوا تھا۔
اماں نے میرے لیے دوسری لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد میری عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی، جو پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی اور پاک باز لڑکی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے اسے پوچھ لیا تھا کہ کیا تم یہ شادی اپنی رضامندی سے کر رہی ہو یا والدین کے دباؤ میں آ کر؟ اس نے بتایا کہ اس کی امی نے اس کی پسند پوچھی تھی، چونکہ وہ کسی لڑکے کو پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ اپنی رضامندی سے میرا رشتہ قبول کیا تھا۔